اکٹھے ہو جائیں. خادم حسین رضوی تو دور کی بات ہے, خادم حسین رضوی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. شخصیت سے تکلیف ہوئی ہے تو وہ حسین کے خاتم سے ہوئی ہے, یزید کے خاتم سے نہیں. وہ ہم نے مشرف کے دور میں مشرف کو ناکو چنے چبائے ہیں. ملا تجھے بھول ہے, تو نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا. اٹھا دیکھ میڈیا کا ریکارڈ, امریکہ کی ایجنسیاں, انڈیا کی ایجنسیاں کانپ کے کہتی ہیں ارے لاہور میں ایک ہی شخص آیا ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے, جس کی ویل چیئر سے کفر بھی کانپتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کسی نے ملا کے کسی کا رندے میں اگر ذرا برابر بھی ربط ہے غیرت کی, علم کی, میں حوالہ دے کے جا رہا ہوں, اگر اپنے باپ کا ہے تو جواب دے. اہل بیت پر اللہ پاک رحمت نازل فرمائے. عزیزان گرامی, آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سادات کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں. پیچھے والے جو لوگ بیٹھے ہیں بڑے ڈھیلے بیٹھے ہیں, ذرا بولیے سبحان اللہ. یہاں سے لے کے آخر تک ہر بندہ میری نظر میں ہے. میں دیکھتا بھی ہوں, چہرے پڑھتا بھی ہوں, چہرے پڑھنا بھی جانتا ہوں اور چہروں کو سمجھنا بھی جانتا ہوں. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے. دیکھیں, آج بندہ کسی وڈیرے کے گھر میں جاتا ہے, کسی نواب کے گھر میں جاتا ہے, کسی سیٹھ کے گھر میں جاتا ہے, کسی دنیا دار کے گھر میں جاتا ہے, کسی وزیر کے گھر میں جاتا ہے. کسی مشیر کے گھر میں جاتا ہے اور جا کے فخر محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی ہے. توجہ ہے, یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے نبی کی اولاد کے گھر میں آئے ہیں. ملک پاکستان کی نامور خانقاہ آستانہ عالیہ بننا والا شریف آستانہ, اس مقدس آستانے پر اور اس آستانے کے وارث اور اس آستانے کی زینت فخر السادات پیر سید احمد شاہ صاحب سجادہ نشین بننا والے آپ جلوہ افراز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. اور نور علی نور واجہ ہے کہ آپ کے صاحبزادگان اور سادات گھرانے کی شان فخر السادات پیر سید غلام حسین شاہ صاحب, نام دیکھیے غلام بھی ہیں تو حسین. آپ نے سنا نا جوید چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو یزید نام رکھنے کا بڑا چاہ چڑھے. ہر بندہ اپنی اصل کی طرف جاتا ہے. یہ سید
تھے نا، اس لیے ان کو اپنا نانا اچھا لگتا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کے نام حسین پہ رکھے ہیں، اور جن کو یزید اچھا لگتا ہے وہ اپنی نسل کے نام بھی یزید پہ رکھتے ہیں۔ بولو بے شک۔ اور فخر السعادات پیر سید فضل حسین شاہ صاحب، آپ بھی جلوہ افراز ہیں، اور حضرت مولانا محمد شعیب رضوی صاحب، مولانا محمد جوید چشتی صاحب، اور بھائی صدام حسین صاحب، اور ان کے علاوہ اور کئی علماء یہاں پہ موجود ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں چونکہ آپ کے اسماء سے واقف نہیں ہوں، آپ سب میرے لیے قابل عزت ہیں، قابل تکریم ہیں، اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں بہت کم وقت آپ کا لوں گا اور بڑی توجہ چاہوں گا، اور میری سب سے بڑی خوش نصیبی اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میں نے اللہ کے جن نیک بندوں کا ذکر کرنا ہے نا، تو اس لیے بھی خوشی ہے کہ آج میں سادات کے ڈیرے پر بیٹھ کے اور ان کی نظر عنایت کے سائے میں ان کے بزرگوں کا ذکر کروں گا۔ اللہ کے قرآن سے میں نے ایک مشہور آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان رکھنے والے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو بندہ سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو آخر پہ بیٹھے ہیں، دیر سے آئے ہیں اور توجہ دائیں بائیں رکھتے ہیں، ایسا نہ کریں، بآواز بلند ذرا آپ بولے سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم سب لوگ سچے بھی ہیں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنا بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، ہم اس لیے جھوٹوں سے دور بھاگتے ہیں اور سچے لوگوں کے ساتھ ہونا پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آ گئے جو تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو روک رہا ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں کہ میں کس کا نعرہ روک رہا ہوں، وہ لبیک کے نعرے کو روک رہا ہے، اور اس لیے روک رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کہیں میری مارکیٹ جو ہے ڈاؤن نہ ہو جائے، میرا نام نیچے نہ چلا جائے، اور خادم حسین رضوی کا نام مجھ سے اوپر جا رہا ہے، کہیں اور اوپر نہ چلا جائے۔ میں یہاں اس مجلس میں محفل میں کہہ دینا چاہتا ہوں، عزیزان گرامی، ایک نہیں سندر کے 1 کروڑ امام البغیرت اکٹھے ہو جائے، خادم حسین رضوی تو دور کی بات ہے، خادم حسین رضوی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر حکم دیا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اولیاء کا سلسلہ سابقہ امتوں سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ اللہ کا قرآن دیکھیں کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک آصف بن برقیہ جو آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے تخت بلقیس کو اٹھا لاتا ہے، آج آپ کو پتہ ہے فتنوں کا دور ہے، بہت سارے لوگ کرامات اولیاء کے انکار کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے انجینئر مرزا جیلم کا ایک شخص ہے جس نے بڑے دھڑلے کے ساتھ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی کرامات کا اور داتا علی اجمیری کی کرامات کا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامات کا اس نے مذاق اڑایا ہے، اور اپنے بیان میں وہ کہتا ہے آصف بن برقیہ جس کا نام سنی لیتے ہیں، اس کا نام کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ میں اتنے سارے مسلمانوں کو گواہ بنا کے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ حوالہ دے کے جا رہا ہوں، سنن الکبریٰ اٹھا کے دیکھیں، حدیث کی کتاب ہے، اس میں آپ کو آصف بن برقیہ کا نام نظر آئے گا۔ نام اہل حدیث رکھنے سے حدیث نہیں آتی میاں،
حدیث والوں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے تب جا کے حدیث آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آنکھ جھپکنے کی دیر میں اگر سلیمان پیغمبر کے دربار میں بیٹھنے والا تخت بلقیس لا سکتا ہے تو پھر امت مصطفیٰ کا ولی ہو، آپ اندازہ کریں اس کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ اور پھر نور علی نور بات ہے، اس امت کا بندہ ہو اور پھر وہ ولی بھی ہو اور اولاد علی بھی ہو۔ اولاد علی ہونا بھی شرف ہے، اولاد نبی ہونا بھی شرف ہے۔ آج کچھ لوگ تو خواہ میں سید بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا باپ بدل دیتے ہیں، اپنی ماں کو کسی اور طرف منسوب کر کے سید بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سادات صحیح النسب کا انکار کر کے اپنی زبان کو کھول کے بتاتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں کہ ان کے نسب میں خرابی ہے۔ آج جو شخص سادات پہ منہ کھولے، سادات کے خلاف بکواس بازی کرے اور کتابوں کا سہارا لے، وہ کسی دجال کی اولاد تو ہو سکتا ہے، وہ کسی سنی بزرگ کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سنی مسلمان آج کل ایک نا خادم حسین رضوی کے پیچھے چل پڑے ہیں، تحریک لبیک انہوں نے بنا لی ہے، اور اپنی جب یزیدی ڈوبتی ہوئی کشتی ڈوبتی نظر آتی ہے تو پھر کہتے ہیں وہ ہم نے مشرف کے دور میں مشرف کو ناکو چنے چبائے ہیں۔ ملا تجھے بھول ہے، تو نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، اٹھا دیکھ میڈیا کا ریکارڈ، امریکہ کی ایجنسیاں، انڈیا کی ایجنسیاں کانپ کے کہتی ہیں ارے لاہور میں ایک ہی شخص آیا ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، جس کی ویل چیئر سے کفر بھی کانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ سے کیا کفر ڈرتا ہے؟ کہتے ہیں ہم کہتے یہودیت و نصرانیت ہے۔ نہیں ملا، تجھے بھول ہوئی ہے۔ آپ فیض آباد میں، اسلام آباد میں جب خادم حسین رضوی نے ڈیرا ڈالا، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخر تک آواز آئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے خود سنا قادیانی چینل کے اوپر مرزا مسرور آ کے کہتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میرے اعلیٰ حضرت خواجہ خواجگاں فاتح قادیان قبلہ چشتیاں خواجہ پیر سید مہر علی شاہ جنہوں نے قادیانیت کو للکارا ہے، ان کے بعد اگر مرزائیت کو کسی شخصیت سے تکلیف ہوئی ہے تو وہ حسین کے خاتم سے ہوئی ہے، جدید کے خاتم سے نہیں۔ آج ہمارے اوپر علماء کے اوپر الزام لگاتے ہیں لوگ کہ جی یہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، سادات کی بات کرتے ہیں، سادات کی ناموس کا دفاع کرتے ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ کوفی ہیں۔ سادات کے ساتھ پیار کرنے والے کو جو بندہ کوفی کہے نا، ان کو صرف ایک بات کہنا، جس امام کے مقلد ہو امام اعظم ابو حنیفہ بھی کوفی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کئی صحابہ جن کے میں نام لے سکتا ہوں وہ بھی کوفی تھے۔ اگر کوفی ہونا رافضیت ہے تو ملا جی امام اعظم کو چھوڑ دو کہ وہ سب سے بڑے کوفی ہیں۔ آپ بولتے نہیں رشتہ دار تو نہیں ہے ملا کے؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، آپ نے کوئی وفا تو نہیں نبھانی یزیدی پارٹی کے ساتھ؟ جو بندہ حسین کا ہے، حسین کی اولاد سے پیار کرتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزید کا لعنت، بے شمار، یزید کا لعنت، بے شمار، حسینیت زندہ باد۔
آج جن کا انہوں نے نام لیا نا، لاہور کا وہ سندر کا لوسی ملا، جو اپنے بیان میں یہ کہہ چکا ہے، میں ابھی آپ کو اس کا بیان سناؤں گا. ارے سادات کی اتنی بڑی توہین، اتنی بڑی توہین سادات کی، اور پھر ہم یزیدی نہ کہیں تو تمہیں کیا کہیں. ملا کہتا ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں، حسین کی بیٹیاں، حسین کی بہنیں، خواتین کربلا کی کوئی بےزتی نہیں ہوئی، یزید نے کوئی بے حرمتی نہیں کی. میں چیلنج سے کہتا ہوں اگر کوئی ماں کا لال جس کا علم بولتا ہو وہ مجھے دکھائے تو میں ناک کٹواؤں گا. میں یہاں سادات کی موجودگی میں حسین کے مشن کا سپاہی چیلنج کر کے جا رہا ہوں. اگر کسی میں ملا کے کسی کا رندے میں اگر ذرا برابر بھی رغبت ہے غیرت کی، علم کی، میں حوالہ دے کے جا رہا ہوں. اگر اپنے باپ کا ہے تو جواب دے. سب سے پہلے آپ اس کی زبانی سنیں، میں آپ کو انشاءاللہ حوالہ دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ حسینی کیسے بولتے. بولیے سبحان اللہ. پچھلے لوگوں بولو سبحان اللہ. دیر سے آئے ہو، پیچھے بیٹھے ہو، اللہ آپ کو جنت میں پہلے داخل فرمائے. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. سنیں سنیں ملا کی زبانی، ملا کا دعویٰ سنیں. میں ایمان سے تم سے پوچھتا ہوں، ایمان بھی دیکھیں اس دنیا کا. کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ یزید نے اہل بیت بی بی پاکوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، کوئی بدتمیزی کی، کوئی ہماری دلال ثابت نہیں کر سکتا. لیکن لعنت ہے لوگوں پر. آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ بی بی پاکوں کے ساتھ کوئی بے حرمتی، کوئی بےزتی نہیں ہوئی. سنا آپ نے؟ جس نے سنا ہے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے کہا کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا، یہی کہا ہے نا اس نے. اور اگر سادات کا ایک چھوٹا سا نوکر آپ کو ثابت کر دے، سبحان اللہ. بولو پھر تو ہوگے نا حسین سچا ہے، حسینی سچے ہے. بے شک. سبحان کہو گے نا اللہ. حسین سچا ہے، حسینی سچے ہے. اور کہو گے یزید اور یزید کا دفاع کرنے والے یہ ملا اور ملا کی پارٹی یزیدی ہے. بے یہ شک. کتاب کا نام ہے تہذیب التہذیب، لکھنے والا امام شہاب الدین احمد بن حجر اسقلانی. سبحان اللہ. یہ کتاب ہے اور اس میں وہ روایت ہے جس روایت کے متعلق خود ملا کہتا ہے یہ روایت حسن ہے، یعنی صحیح ہے. ملا کی صحیح روایت سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ یزید کی کچہری میں بیویوں کی توہین ہوئی ہے. یہ صفحہ نمبر 205 ہے تہذیب التہذیب کا. میں صفحہ بھی دکھاتا ہوں، کیمرے والے بھائی بھی اس کو کیچ کریں اور ملا کو دکھائیں کہ ملا کی آنکھوں پر یزیدی اینک چڑھی ہے، کالے کلر کی، کالے کلر کی اینک اتارے اور حسینی نظر سے دیکھیں تو آپ کو تہذیب التہذیب میں نظر آئے گا کہ حسین کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم. جب امام حسین کے وہ بچے ہوئے افراد اور خواتین یزید کے دربار میں آئے، ثم دخلوا علیہ فہنوہ بالفتح. سب سے پہلے جب خواتین کربلا اور امام حسین کا سر اور شہداء کے سر یزید کے دربار میں آئے، سب سے پہلے شام والے یزیدیوں نے اٹھ کے یزید کو فتح کی مبارک دی. اب مجھے بتاؤ، آپ نے بھی کلمہ حسین کے نانا کا پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ حسین کے نانا کا پڑھا ہے. کسی ملا کسی پیر کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا. اگر آپ میں کسی نے پڑھا ہے تو اس کو ملا کا کلمہ مبارک ہو، ہم کو حسین کے نانا کا کلمہ مبارک. سبحان اللہ. جو بندہ یزید کے دربار میں یزید کو حسین کے قتل کی مبارک دے، وہ یزید حسین کا قاتل ہے یا نہیں؟ بولو، انصاف آپ پہ ہے، میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا. آپ بتاؤ یزید حسین کا پھر قاتل ہے یا نہیں؟ پیچھے دیکھو، پیچھے والے نہیں بول رہے، ان کو کوئی شک تو نہیں ہے. یزید حسین کا قاتل ہے یا نہیں؟
اچھا فتح کی مبارک دینے کے بعد فقام رجل منہم احمر ازرق، ایک نیلی آنکھوں والا یزیدی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ونظر الی وصیفہ من بناتہم، اور حسین کی بیٹی کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ کس کو دیکھنے لگا؟ حسین کی بیٹی کو۔ آج ملا کہتا ہے ہماری سکیم پردہ بچاؤ سکیم ہے، ہم نے لوگوں کو پردہ سکھایا ہے، ہم نے لوگوں کو غیرت سکھائی ہے، ہم نے لوگوں کو پردہ دیا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو پردہ دیا ہے۔ ارے تیرے ابے کی کچہری میں تو حسین کی بیٹی پہ نظریں ڈالی گئی ہے، تو کہاں چھپتا ہے پردہ لے کے؟ حسین کی بیٹی کی طرف ایک یزیدی نیلی آنکھوں والا دیکھنے لگا، فقالا یا امیر المؤمنین حبلی حاضی، اور یزید کو کہنے لگا، یزیدی نیلی آنکھوں والا حسین کی بیٹی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، امیر المؤمنین یزید، حسین دی اے دھی مینوں دے دے۔ بولو استغفر اللہ، سارے نہیں بولے، بولو استغفر اللہ، اور بیٹی والا بولے استغفر اللہ۔ حسین کی بیٹی کی اتنی بڑی توہین کہ بھرے دربار میں یزید کے سامنے یزیدی حسین کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرے، آگے سیدہ زینب اور حسین کی بہن بول پڑی، بولو سبحان اللہ، علی کی بہادر بیٹی بول پڑی، فاطمہ الزہرا کی بیٹی بول پڑی، ارے نبیوں کے نبی کی نواسی بول پڑی، اور بول کے کہنے لگی، یزید میں تنو انج نہیں کرن دیاں گی کہ تو حسین دیاں دھیاں لوگاں تے تقسیم کر دے، میں تنو انج تے نہیں کران گی، انج نہیں کرن دیاں گی۔ میں نے تو سو لوگو، اگر یزید کے دربار میں حسین کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات ہو تو حسین کی بیٹی کی بے حرمتی ہے یا نہیں؟ جس کو بے حرمتی نظر آتی ہے وہ بولو ہے، سارے بولو ہے، بے حرمتی ہے۔ ملا نے کہا کہ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا، الحمدللہ ان سیدوں کی برکت سے ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے میرے پاس، یزیدی پارٹی کے جتنے ملا ہیں سب کو میرا چیلنج ہے، بولو سبحان اللہ۔ چیلنج تو میں کرنے لگا ہوں، دلیل میں دینے لگا ہوں، بات میں کرنے لگا ہوں، تھانوں کیوں گھبرا پہ گیا؟ میں حسین کا، حسینیت کا دفاع کرنے کے لیے نکلا ہوں، وہاں اسلام آباد سے یہاں تک آیا ہوں، انہوں نے دھمکیاں تو مجھے دی ہیں، آپ کو تو دھمکیاں نہیں دی، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نہ یزید سے ڈرتے ہیں نہ کسی یزیدی سے ڈرتے ہیں، تم لاکھوں دھمکیاں دو، جو بھی ملا کا پیروکار، ملا کا کارندہ کہے کہ ملا سچا ہے، اس کے سر پہ ایسے قرآن رکھو، ایسے قرآن رکھو کارندے کے سر کے اوپر، اور ان کو کہو منیر عباس نے سر پہ قرآن رکھ کے کہا ہے کہ تہذیب التہذیب میں یہ بات ثابت ہے کہ حسین کی بیٹیوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، اب تو سر پہ قرآن رکھو اور کر ثابت کہ حسین کی بیٹیوں کی توہین نہیں ہوئی۔ اگر تو ثابت کرے تو تو سچا ہے، اور اگر تو ثابت نہ کرے اور نہیں کر سکے گا تو پھر ہم تیرے اوپر لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آج جو لوگ حسین کی بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے، سادات کی عزت نہیں کرتے، آج علماء کی عزت نہیں کرتے، اللہ کے نیک بندوں کی عزت نہیں کرتے، اس ملا کی ہمارے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ ہوگا، کوئی ملا کا ہوگا کانا، اس کے پیر کا ہوگا کانا، ہم تو الحمدللہ حسین کے نوکر ہیں۔ جو حسینی بیٹھا ہے وہ بولے، جو حسینی بیٹھا ہے بولے۔ اور ملا یہ میں آپ کو آگاہی دے رہا ہوں عزیزان، یہ سیدوں کا ڈیرہ ہے، یہ سادات کا آستانہ ہے، جہاں آپ نے حسینیت سیکھنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یزید کا نام تو تم نے لے لیا، تمہیں مبارک ہو، ارے تم نے یزید کا نام لیا، تمہیں یزید مبارک ہو، خاتم حسین والوں نے حسین کا نام لیا ہے، انہیں حسین مبارک۔ اچھا کتنی بڑی بات ہے، خاتم حسین، حسین اہل بیت کا فرد ہے،
بیٹے کا نام رکھا سعد حسین. اے سبحان اللہ. اچھا ایک سعد اینا کا بھی ہے جس کو میں ابن سعد کہتا ہوں. لاہور والے سندر والے ملا کا ایک بھائی ہے، اس کو میں ابن سعد کہتا ہوں. اور ابن سعد اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ یزید حسین کا قاتل نہیں ہے، یہودی حسین کے قاتل ہے. واہ ملا، تیری تحقیق تمہیں صدقے جان، اور تیرے جھوٹ کے پلندے. تو عزیزان گرامی، لوگ نام رکھتے ہیں. میں آپ کو یہاں بتا دینا چاہتا ہوں، یہاں آپ سادات کے پاس آئے ہیں تو ڈٹ کے سینہ تان کے کہیں کسی میں جرت ہے وہ یزیدیت کو ثابت کرے. ہم نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، ہم حسینیت کو ثابت کریں گے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، انہوں نے کہا یزید نام رکھنا مستحب ہے، اور یہاں بات رکی نہیں ہے. ان کا ایک کارندہ ہے، آپ اس کی ریکارڈنگ سن لیں. اس نے یہ بات تسلیم کی ہے اور اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے ابو یزید. تھانو یزید مبارک ہوئے، سانو حسین ہوا. اور مولا نے اپنے بیان میں ایک اور بڑا چیلنج کیا ناک کٹوانے کا، اور یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ 3 نام بڑے سچے ہیں. پنجابی میں اس نے کہا تھا 3 نام بڑے سچے نے. کیڑے کہ اندر حارث، حمام اور یزید. یہ اس نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور یہ کتاب میں حدیث نہ ہو. اس نے کہا ہے یہ کتاب میں اگر حدیث نہ ہو تو میں اپنا ناک کٹواؤں گا. سنائیں جی ان کو کلپ، پہلے ان کی زبانی سنیں کہ اس نے کس طرح سے دعویٰ کیا، اور یہ کہا کہ اگر یہ نہ ہو کتاب میں تو میں ناک جو ہے کٹواؤں گا. میک چلاؤ. شدت سے متکلم بھی ہے، لیکن ایسے باب کے اندر یعنی جس کو فضائل کا باب کہتے ہیں اس میں مقبول ہے. اور بدھو ٹٹو قریشی میں کہ میرے سامنے ایک بدر منیر کو کنجر ان ڈا دیتا نے گا وہ آتا چشتی مولا جا بران میرا ایک شگرد عرفان توسوی انہیں 71 غلطیاں ہوتی ہیں صرف بولنے میں دکھا دیتے ہیں. کنیا 71 انلی دے ہو ساڑھا غلطی کا جن دے آوے تو تسی سراپا ہی غلطی بن دے ہوتے کسے نہ کسے دی میری گل نہیں سمجھے تسی ساڑھا غلطی دے ہو انلی لیا کنگیا کاوا بابے شیر دی گا پڑے لیا اور تینوں دے زبان ساڑھے تو لگی تو تو آکے سب زبان کسی جت جائی. سنیں توجہ کے ساتھ سنیں. سونے نبی نے فرمایا 3 نام بڑے سچے ہیں. کیا بولو ایک فرمایا حمام. حمام کا معنی ہوتا ہے موٹی دینا اکھاری حمام. یہ معنی ہوتا ہے بہت ارادہ کرنے والا. حضور نے فرمایا ہر بندہ ارادہ کرتا ہے یا نیکی کا یا برائی کا. فرمایا یہ نام بہت سچا ہے. دوسرا نام فرمایا بہت سچا ہے حارث. کیڑا حیلف حارث. کیوں فرقے دا معنی ہوتا ہے کاشت کرنے والا گڈن والا. حضور نے فرمایا ہر بندہ یا نیکی پہ گڈتا ہے یا برائی پہ گڈتا ہے. تیسرا نام فرمایا یزید سچا نام. اللہ اکبر. اگر یہ لفظ سناؤ حدیث میں نہ ہو تو نہ کٹواؤں گا. آگے بس ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا ہر بندہ یا نیکی پہ گڈتا ہے یا برائی پہ گڈتا ہے.
تیسرا نام فرمایا یزید سچا نام. اگر یہ حدیث کی کتاب نہ ہوئے حدیث میں نہ کوڑا تھا. سنیا آپ نے مولا صاحب نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ترائے نام بڑے سچے نے، ایک حارث، ایک حمام، ایک یزید. اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ترائے نام بڑے سچے ہیں، یعنی 3 نام بڑے سچے ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور کہتا ہے کہ اگر یہ کتاب میں حدیث نہ ہو تو ناک کٹواؤں گا. میں مسلمانوں کی بھری محفل میں کہتا ہوں ملا تو سندر میں میرا ٹائم رکھ، دن دے تو کیا لے کے آؤں گا. حدیث دکھائے گا میرا سر گرم کر دے، اور اگر یہ حدیث نہ دکھا اور نہیں دکھا سکے گا پھر میں تیرا ناک بھی کاٹوں گا، تیری ٹھڈی بھی کاٹوں گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ الجامع الحدیث جو کتاب ہے امام ابن وہب کی، اس میں اس طرح حدیث نہیں ہے جس طرح مولا نے گھڑ کے پیش کیا ہے. اس میں ایک حدیث یہ ہے قال اصدق الاسماء الحارث و حمام. حارث اور حمام کا نام ہے، یزید کا نام ہی نہیں. سبحان اللہ تو بولے. سبحان اللہ. ایک والے علماء ذرا آپ بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ علماء بول رہے ہیں آپ بھی بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس میں قال اصدق الاسماء ہے کہ سچے نام، جس میں سچے نام کے الفاظ ہیں نا اس میں یزید نام نہیں ہے. اور جس حدیث میں یزید لفظ آیا ہے وہاں سچے نام نہیں ہے. چکر دیکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید بھی چکر دیتا تھا، اس کی ذریت بھی چکر دیتی ہے، چکر دیتی ہے. چکر میں نہیں آنا مسلمانوں، کسی کے چکر میں نہیں جانا، بلکہ حسین کے لشکر میں شامل ہو کے، بلکہ خادم حسین کے لشکر میں شامل ہونا. اور وہ دوسری حدیث الجامع کی ہے، اس میں ہے علیکم من الاسماء بیزید فانه ليس احد الا وهو يزيد في الخير والشر والحارث فانه ليس احد. اس میں یہ نہیں ہے کہ 3 نام بڑے سچے ہیں. یہ 2 حدیثیں پوری کتاب میں. تیسری حدیث سے مولا آپ پہ گھڑے کا گل رکھی، وگرنہ حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے ہی نہیں. تو مولا نے گھڑ کے پیش کیا، اپنا ناک پیش کیا ہے. مولا اگر تو اپنے باپ کا ہے تو ٹائم دے، تیرا ناک نہ کاٹوں تو میں اپنے باپ کا نہیں ہوں. کیا بات. سبحان اللہ نہیں بولتے ڈلے میں کہو خیر ہے. سبحان اللہ. تھوڑے نک دی گل تے نہیں ہوئی، تھوڑے سر دی گل تے نہیں ہوئی، یا میرا سر ہے تو یا مولا دا نک ہے. تھانوں تے پریشانی کوئی نہیں، تو کبھی تھوڑے کو نہیں لواں گا. بولو سبحان اللہ. یہ میں نے پہلے بھی کیا ہے چیلنج اس کو، لیکن مولا ایسا خود میں داخل ہوا ہے اور ایسی رضائی تان کے سویا ہے کہ اب تو جنون آنا والا ہے، لیکن مولا باہر نکلنے کا نہیں ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آپ دیکھیں یار سلم دیکھیں ہم نے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں کہاں اسلام آباد کا، وہ کہاں سندر کا. سندر میں بھی کسی یزیدی گٹر کا وہ کیڑا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ آج کے سیدوں سے یزید کی ٹٹی سے بھی بدتر ہے. یہ لفظ سنا جی اس کے، کہتا ہے آج کے سید یزید کی ٹٹی سے بدتر ہے. ارے لوگوں یہ نبی کی اولاد کے ساتھ تو ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کلمہ تو حسین کے نانا کا پڑھا ہے، جس نے پڑھا ہے بولیے سبحان اللہ. جو ملا کا حمایتی بیٹھا ہے وہ بھی بولے سبحان اللہ. دائیں بائیں دیکھے شاید کوئی بیٹھا ہو، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت 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 حسینیت. اللہ معاف کرے، میں بڑا مطالعہ کی تھی انہیں جگتا میں لکھ لینا جتنا رسول اللہ دا دین دا دشمن
آج دے سید بنے ودن اتنا کہ امتی کہنی اگر نہ ہوئے ہر کفر دا مرکز منڈ جتھا ہو سی نا اتھا سید دیکھ سکتے وہ سید چالو کرنا رہا ہو سی بڑھانا رہا ہو سی مثال سکول یہودیت دا مرکز منڈ قائم کیتا تے سر سیدہ علی گڑی ہے جائیں کافر اعظم نے آخیا جو رسول دا طریقہ جڑا ہے نا وہ تے وحشیانہ طریقہ ہے اگر مہذب قوم ہے تے انگریز ہے راخ وانا تے سید مشہودہ بیٹھی جڑا نانے کو آکے وحشی جدید کے بارے ہوں کو سمجھنے بھی کر دوں وہ سید جدید تو بنتا رہے آج دا سید جیڑا لانتی کفر یہودیت نہ رلیا کرے وہ جدید تو بنتا رہے ہر سید ہوئے جان سن ہر سید ہو ورگا سید ہوئے جدید دی ٹٹی ورگا کہیں دی برابر باقی میں آسنا کافر دیوا یہ سن لیا اب در بدر پھرتا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں اور صفائیاں پیش کرتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں سید کے بارے میں کہا ہے میں یہاں بھی کہتا ہوں میں اسلام آباد میں بھی جا کے کہوں گا اور کہتا رہوں گا سید ہو مسلمان جتنا مرضی گناہگار ہو اللہ کرے گناہگار نہ ہو بولو بولو سبحان اللہ ٹائم تھوڑا رہ گیا میرے پاس باتیں زیادہ رہ گئی بولو سبحان اللہ اگر کوئی سید خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہے چوری کرتا ہے شراب پیتا ہے کوئی بھی برا کام کرتا ہے وہ اس کا فعل حرام نہ ہو سکتا ہے لیکن وہ سید کافر نہیں ہو سکتا اور وہ یزید کی ٹٹی سے بدتر نہیں ہو سکتا بلکہ ایسے ملا جو ہے وہ ایسے سادات کی ٹٹی سے بدتر ہے بے شک حق بے شک آپ کے یہاں علاقے میں ایک اور ہے ملا کا کارندہ جس کو شہزاد الحسن شاہ کہتے ہیں جس نے مجھے بڑے پیغام بھیجے کہ آپ آؤ گے منچن آباد میں تو میں حشر نشر کروں گا شاہ صاحب ابھی تو میرا وقت ہے نا مجھے حشر نشر کرنے دیں بولو سبحان اللہ اسٹیج والوں ذرا آپ بھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ملا کی لیاقت آپ کو دکھاؤں میں سب سے پہلے سندر کا ملا کہتا ہے کہ یزید نے 3 حج پڑھائے یعنی حج جو ہے وہ پڑھایا نہیں جاتا اس میں کسی امام کی ابتدا نہیں ہوتی مناسک حج کے وہاں جا کے عرفات میں ادا ہوتے ہیں مینا میں لیکن وہ کہتا ہے حج یزید نے پڑھایا اور صحابہ اور اہل بیت نے یزید کے پیچھے پڑھا اور شہزاد الحسن شاہ پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے 2 رکعت نماز حج ہوتا ہے آپ بولے نہیں ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کو معلوم نہیں ارے حج کی رکھتے نہیں ہوتی بولو سبحان اللہ یہ لیاقت ہے ملا کی سنائیں جی ان کی زبانی سنائیں ذرا پھر یزید نے بھائی 3 حج کروائے 3 حج پڑھائے 3 سن 51 میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے ابا جی نے بھیجا تھا سن 51 سن 52 سن 53 3 حج کرائے اہل بیت نے پیچھے حج ادا کیا صحابہ نے پیچھے حج ادا کیا لاکھوں تابعین نے حج ادا کیا تو وہ سارے یزید اچھا حج پڑھایا تھا یزید نے یہ حج پڑھایا جاتا ہے یہ حج پڑھایا جاتا ہے یعنی اس میں امام کی ابتدا ہوتی ہے اس میں حج میں حج کی 2 رکعات کو پڑھائی جاتی ہے یہ شہزاد الحسن شاہ بول رہا ہے آج کی 2 حج کے لیے 2 رکعات بھی پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی ہے 2 رکعت نماز حج پڑھا جاتا ہے یہ حالت ہے ان کی کہ یہ کہتے ہیں کہ حج کی 2 رکعتیں یزید نے پڑھائی ہیں اور پھر بعد میں ہم نے پھر پوچھا تو کہتا ہے میں نیند میں تھا میں نے کہا اب بولو پھر کہتا ہے نفل نماز یزید نے پڑھائی تھی پھر بھی حج پڑھائی تھی میں نے کہا یہ میرے سر پہ اللہ کا قرآن ہے آج بھی ملا ذریت کو چیلنج ہے یزید کا 2 رکعت نماز قربانی کی عید مینا میں پڑھانا ثابت کرے اور انعام حاصل کرے
کتنا بڑا جھوٹ ہے. کہتا ہے کبھی کہتا ہے امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی. ارے لوگوں کتنا بڑا ظلم ہے. کہتا ہے امام حسین غلطی پر تھے, امام حسین خطا پر تھے. جو آپ کے نبی کے نواسے کو غلطی پر کہے اس ملا کو آپ صحیح کہو گے؟ بولو, مرضی آپ کی ہے, بولو. ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتائیں جو حسین کے خلاف بھونکے اس کا ساتھ لو گے؟ قرآن تو کہتا ہے سچے لوگوں کا ساتھ دو. میں نے پہلے بھی ملا کو کئی مرتبہ چیلنج کیا, ملا کسی ایک کتاب میں دکھا دے کہ حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی ہو, کسی ایک کتاب میں دکھا دو. تم سچے ہم جھوٹے, اور اگر تم نہ دکھاؤ زمین پھٹ سکتی ہے لیکن ملا مر سکتا ہے, لیکن ملا کبھی بھی نہیں دکھا سکتا کہ حسین شہید کربلا نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی. امام زین العابدین کہتا ہے امام زین العابدین نے لشکر یزید کی حمایت کی. مجھے آپ بتائیں یار, امام زین العابدین کے والد حضرت امام حسین کو لشکر یزید نے شہید کیا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو. اب جس کے باپ کو یزیدی لشکر مارے وہ بیٹا یزیدیوں کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے؟ بولو. وہ کہتا ہے صحیح روایات سے ثابت ہے کہ امام زین العابدین نے لشکر یزید کا ساتھ دیا. کلپ میرے پاس موجود ہے لیکن وقت چونکہ کافی گزر گیا, اور اس نے حوالہ دیا یہ تاریخ تبری کا. یہ تاریخ تبری ہے, اور میں پھر کہتا ہوں تو میں نے دعویٰ کیا کہ روایت صحیح ہے. ملا یہ کتاب حاضر ہے, اگر ہمت ہے تو ثابت کر. بولو سبحان اللہ. ہمت ہے تو ثابت کر, ہمت نہیں ہے تو حسین پہ الزام نہ لگا, حسین کی بیٹیوں پہ الزام نہ لگا, حسین کی بہنوں پہ الزام نہ لگا, حسین کی اولاد پہ الزام نہ لگا. ارے ملا تیرا تعلق یزید کے ساتھ ہے, تو یزید کے ساتھ تعلق نبھا, تجھے یزید مبارک ہو, ہمیں حسینی کو حسین مبارک ہو. آخری بات کی طرف چلتا ہوں, آخر میں جو آخر والے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ امام حسین جب کربلا پہنچے تو امام نے رجوع کیا, امام غلطی پر تھے. بولو بولو. یہ کہتے ہیں امام غلطی پر تھے, امام خطا پر تھے. جب کربلا میں پہنچے تو امام نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں یزید کی بیعت کر لوں. اور اس بات کے بارے میں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے, اعلیٰ حضرت نے کہتے ہیں لکھی ہے. پہلے اس کی بات سن لیں, میں یہ انشاءاللہ آخری حوالہ عرض کرتا ہوں آپ کے ساتھ. جو ثابت ہویا وہ خطا اجتہادی میرا اعتقاد ہے, وہ ساڈے اماماں دا اعتقاد ہے, جڑے روکن والے بزرگ سن انہاں سارے دا اعتقاد. سننا سنو, ادھر ویکھو, یہ قدم امام سرکار دا جسے کربلا میں پہنچن تے حالات بدلے ویکھن, آپ نے رجوع دا ارادہ فرما لیا, واپس جان دا اعلیٰ حضرت نے لکھیا, سارے لکھیا ہے. یزید ال جان دا, یزید دی بیعت کرنا یا واپس لے چلو, یزید دی بیعت کرنا یا کسی کے ال جان دیو اپنا سرحد وال تے, یا پھر واپس میں مدینے. ملا نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ امام کربلا میں پہنچے, رجوع کر لیا, اور امام نے کہا مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں اس کی بیعت کر لوں. یہ آپ نے اس کی زبانی سنا ہے, اور اس بات سے وہ انکاری بھی نہیں ہے کہ وہ انکار کر جائے کہ میں نہیں کہتا, یہ ہمارا قریب کاٹا گیا, یہ ہماری بات کو بدلا گیا. نہ ملا نسے تے نسڑ نہیں دے آگا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسینیت میں میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, یا یزیدیوں کا ساتھ دیں گے؟ نہیں. ملا نے دعویٰ کیا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. ملا یہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ ہے, جلد نمبر 14 ہے. کیمرے میں ذرا دکھانا. اور اب تو اللہ کا کرم ہے, جب میری ویڈیو آتی ہے شاہ صاحب سب سے پہلے ملا دیکھتا ہے, ملا کی ٹیم دیکھتی ہے, اور اتنے بل پڑتے ہیں بل والوں کو کہ سب سے پہلے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح یہ ویڈیو
چلی جائے اور ہمیں جو اس نے ننگا کیا ہم کسی طرح چھپ سکے، پر ملا میں چھپنے نہیں دوں گا۔ تو مجھے کہاں تک روکو گے؟ میں نہ رکوں گا، نہ چھپوں گا، نہ تھکوں گا۔ الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 541، کیمرے میں دکھائیں جی۔ اور آپ میں سے یہ نہیں کہ میں یہاں کتاب دکھا کے بند کر کے چلا جاؤں گا، جس کا جی چاہے یہاں آئے سٹیج پہ اپنے ملک۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ اور جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 541 میں تقریباً 5 مرتبہ یہ بات لکھی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 دن آتے بولو، 5 دن آتے بولو۔ اللہ کو اتنے بھی سیدہ نہ رکھے تو اتنے بھی سیدہ نہ رکھے۔ جنت بھی سرداری یزید دی نہیں ہے، جنت بھی سرداری حسین دی ہے۔ بولو۔ میرا خیال ہے جنت جانے دے دل کوئی نہیں تھوڑا، بولو سبحان اللہ۔ پچھلے بندے تسی بھی بولو۔ 5 مرتبہ امام حسین نے یہ کوفیوں کو فرمایا مجھے واپس جانے دو، یعنی مدینہ۔ 5 مرتبہ یہ بات آپ کو ملے گی، لیکن آپ کو یہاں یہ نہیں ملے گا کہ امام نے فرمایا مجھے یزید کے پاس لے چلو، یا جانے دو، یا میں بیعت کر لوں اس کی، یا کرتا ہوں، یا کر لی ہے، یا خطا پر تھے۔ آج یہاں شاہ صاحب کسی سنی سے پوچھے نا، اگرچہ ہو سنی، بولو سبحان اللہ۔ شاہ صاحب سے پوچھے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، وہ سنی کہے گا سوچ کے، اور کچھ بن سوچے کہے گا مدینہ۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اللہ کرے جو بولے اللہ پاک اس کو اسی رمضان میں مدینہ دکھائے۔ سنی کہاں جانا چاہتا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہے، حسین نے فرمایا مجھے مدینے جانے دو۔ پتہ چلا سنی کا تعلق حسین سے ہے، حسین بھی مدینہ جانا چاہتے تھے، سنی بھی مدینہ جانا چاہتا ہے۔ تو یزید کے پاس جانا چاہتا ہے، تو یزید کے پاس جا، تجھے یزید مبارک ہو، ہمیں مدینہ مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا ظلم دیکھیں یار، آپ کو میں نے پیچھے بلوایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ امام حسین کے قتل میں یزید کا بھی ہاتھ ہے، لیکن ملا نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ امام حسین کا قاتل یزید نہیں ہے۔ اچھا یہ الزام لگاتی ہے ان کی پارٹی ہمارے اوپر، جب یہ پھنس جاتے ہیں نا، کھوتی کھب جاتی ہے نا، جدو اینا دی کھوتی تے ویسے ہی کھبڑی، اینا کا کھانگڑ ملا نے میں کھنگڑ نہیں دیتا۔ بولو تو کہتے ہیں ہمارے کلپ کاٹ کے ہماری بات کو بدلا گیا، ایسی بات نہیں۔ اور شہزاد الحسن شاہ تیرے شہر میں آیا ہوں، اگر تو حقیقی سید ہے اور تیرے اندر کوئی نسب والی بات باقی ہے، میری بات غور سے یہ والی ضرور سننا۔ تو نے اپنے بیان کے اندر کہا ہے کہ امام حسین کا قاتل یزید ہے اور اہل بیت کا قاتل یزید ہے، لیکن تیرا ملا کہہ رہا ہے کہ یزید قاتل نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ملا نے شک نمبر 14 میں لکھا ہے قتل امام علی مقام کا یزید نے حکم دیا تھا یا نہیں، اور بعد از قتل اس پر راضی ہوا تھا یا نہیں، اس کے متعلق ہم حتمی اور یقینی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ملا کہتا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یزید نے قتل کیا یا کرایا، اور آگے کہتا ہے ہاں حسن یا صحیح روایات میں اس بات کی نفی ہے۔ وہ یعنی ملا کہہ رہا ہے صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید قاتل نہیں ہے۔ یہ شک نمبر 14 ہے، اور یہ موقف اس نے لکھا اور نیچے اس کے بھائی نے دستخط کیے۔ دکھائیں جی کیمرے والے، آپ مجھے بتائیں ملا کہہ رہا ہے کہ یزید قاتل نہیں ہے، اس کا بھائی ابن سعد کہہ رہا ہے یہودی قاتل ہے حسین کے۔ سنائیں گے شاہی گروہ بدل شاہی یہودی طبقات یا دیکھے ہوئے اگر سچے ہن کوڑے ہن یہ کیا دکھایا بندے بھی کہیں انہیں ہٹا نہیں کہیں جی آپ کو مانگ رہے آپ کے ہم نے یہودی مار پڑے سارے جنازے میں نہ اسے نہ سونے کے جنازے لگا دیا۔ وہ کلپ پڑا ہے ہمارے پاس جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہودی تھے۔
اور خود ملا کا کلپ ہے ہمارے پاس. ملا کہتے ہیں عبداللہ بن ابی منافق جو نبی علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر مر گیا تھا, ملا کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق حسین کا قاتل ہے. کیوں؟ یزید کو کیوں بچایا تم نے؟ پھر کہتے ہیں میں یزیدی کہتے ہو, اور یزید کو کیوں بچایا؟ عبداللہ بن ابی منافق جو پہلے مر گیا تھا وہ یزید کا قاتل, وہ حسین کا قاتل کیسے ہے؟ یہودی حسین کے قاتل کیسے ہے؟ ہاں سنائیں. وہ کہہ رہا ہے عبداللہ بن ابی منافق حسین کا سب سے قاتل ہے. دنیا میں بڑا گستاخ عبداللہ بن ابی منافق جیسا ممکن ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بتائیں کہ اتنا بڑا دشمن گستاخ رسول, جی جو رسول کا گستاخ ہے, سمجھو وہ حسین کا بھی قاتل ہے, حسن کا بھی قاتل ہے, ساری اہل بیت کا قاتل ہے, کیونکہ وہ رسول کا قاتل ہے. رسول کا قاتل یعنی عبداللہ بن ابی نبی علیہ السلام کا بھی قاتل ہے, حسن کا بھی قاتل ہے, حسین کا بھی قاتل ہے. پوری اہل بیت کا قاتل کس کو قرار دیا؟ عبداللہ بن ابی منافق کو. اور بچایا کس کو؟ یزید کو. بولو بولو بولو, یزید کو. کس کو بچایا؟ یزید کو. ہن تسی دسو بھئی انہاں نو یزیدی نہ کیے تے کی آکھے, تسی دسو. ہاں جس عبارت کو وہ صحیح کہتے ہیں اسی میں لکھا ہے. مسلم نقیل کو بھی یزید نے قتل کروایا تھا, اسی کتاب میں لکھا ہے, اور ان کے ہاں یہ روایت صحیح ہے. اب اس پہ دستخط دیے انہوں نے, اور نیچے ایک اور ملا ہے, کیمرے والے بھائی ذرا دکھانا, قاری نور جان بھی ایک ہے, اور ایک ہے جی قاری ذوالفقار, جس کو میں کہتا ہوں قاری فنکار. اس ملا کی یہ پوزیشن ہے, آپ دیکھیں میں آپ کو اس کا کلپ سناتا ہوں. یہ نیچے دستخط کر رہا ہے, تائید کر رہا ہے کہ یزید جو ہے حسین کا قاتل نہیں ہے. شہزاد الحسن شاہ تو کہتا ہے یزید قاتل ہے, ملا تیرا کہتا ہے قاتل نہیں ہے. وہ پیو پتر دی بولی بھی ایک کوئی نہیں, کم از کم بولی تو ایک ہونی چاہیے تھی, بولی بھی ایک نہیں ہے. جس میں کہہ رہا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے یہ قاری ذوالفقار جو ہے, یہ ایک محفل میں جا کے کہتا ہے کہ ہمیں ملا فضل نے کہا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے, بخاری میں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی تھی, بلکہ کہتا ہے بخاری میں لکھا ہے. ارے ملا بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار, اس کو بخاری نہیں آتی, بلکہ کہتا ہے بخاری پڑھ. سنائیں جس کا کلپ سنائیں پہلے. وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی تھی. یہ بخاری ہے بھائی. جو بندہ ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھائے, بخاری شریف کھول, بخاری اور بخاری کھول, بخاری اجازہ بات تمہاری اندے وچ لکھیا ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھائے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری صحابی کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی تھی. بھئی یہ بخاری لکھنے والا امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کا جی چاہے یہاں سے لے کے وہ آخری بندے تک, جس کا جی چاہے بخاری لے جائے, مجھے نکال کے دکھا دے کہ ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی ہو اور بخاری وچ لکھیا ہوئے. میں منن نو تیار ہاں, مگر نہ ملا دے سر تے جا کے قرآن رکھو, اور قرآن رکھ کے آکو ملا کوڑ مارنا چھڈ دے. بولو بولو, کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سچے لوگوں کا ساتھ دو. اے یزید کو پھڑ پھڑ کے مسلح تے لے آندے نے, نماز جنازہ پڑھائی, حج پڑھایا, نمازیں پڑھائی, امام حسین نے پیچھے پڑھا, قربانی کی عید بھی یزید نے پڑھائی, فلاں چیز بھی یزید نے پڑھائی. میں سنیو پھر چیلنج کرتا ہوں, جاؤ جا کے ملا کو اور ملا کی ٹیم کو کہنا کہ منیر عباس آیا تھا اور چیلنج کر گیا تھا 4 کروڑ کی کتابیں ہیں ملا کے پاس, 4 ارب کی کتابیں اکٹھی کر دے, اور ان میں سے ایک روایت دکھا دے جس میں یہ ہو کہ تمہارے ڈیڈی یزید کو نماز آتی بھی تھی. اگر تم یہ ثابت کر دو تو میں تمہارے پیر ماسٹر شفیع کا مرید ہو جاؤں گا, اور اگر تم یہ ثابت نہ کر سکو تو تمہارے ماسٹر شفیع کو بھی چیلنج ہے, اس کو میرے پاس لے آؤ, اس کو بھی میرا مرید کرا لو. سبحان اللہ. پیر تک کو چھوڑا,
انہوں نے بھی تکو تے شاہ بھی تکو، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا جو بات۔ یزید کا دفاع کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، کالی کٹوی دی طرح، کالے مسلی چوڑے دی طرح منہ ہو جاتا ہے۔ جن یزید کی ٹٹی دے کٹر دا کیڑا ہوتا ہے، یزیدیوں کو بھی دیکھیں اور حسینیوں کو بھی دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ حسین کی اولاد کو، نبی علیہ السلام کی اولاد کو دیکھ کے ہمیشہ سنی خوش ہوتا ہے۔ بے شک۔ آپ ادھر بدھر پھرتے ہیں، صفائیاں پیش کرتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے وہ نہیں کہا، ملا تو نے سب کچھ کہا ہے، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اس لیے آج تو ہماری بات کا جواب نہیں دیتا اور تو باتیں چھپاتا ہے۔ آخر میں عزیزان گرامی، اب ملا ہمارے راول پنڈی میں آیا، انہوں نے چیخیں ماری جی آئے گا اور منیر عباس کو جواب دے گا۔ میں نے کہا بسم اللہ، ملا میرے پاس آئے، میری مسجد میں آئے، ملا کو حلوہ بھی کھلاؤں گا، چاہ پیے تے چاہ پلاؤں گا، وگرنہ میں نے پتہ انہوں شوگر بڑی ڈاٹی ہے، میرا نام سن کے بھی شوگر ہوتی لو ہوندی ہے، لیکن آئے ملا بٹھاؤں گا، حلوہ کھلاؤں گا۔ اور ملا وہاں آیا تو اس کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے خلاف بول سکے۔ ابھی ایک اور جگہ بھی انہوں نے رولا ڈالا ہوا میرے خلاف کہ یہاں ملا آئے گا اور جواب دے گا۔ کیوں سونا ہوں تھوڑے تلہ میں سے تیل مک گیا ہوں، ملا آئے گا کہنے کہنے شہزاد الحسن تے نور جہاں تے کاری فنکار تے وڈی پھٹکار۔ سبحان اللہ۔ اب وہ یا رسول اللہ، حق چار یار، زندہ باد، زندہ باد۔ Ya Rasul Allah labbaik 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 Ya Rasul Allah labbaik 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 Ya Rasul Allah labbaik 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 Ya Rasul Allah labbaik labbaik۔ یہ مجھے ساتھی نے کہا ہے کہ آپ جب ملا کہتے ہیں نا ملا، تو کچھ سادے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کس ملا کی بات ہے۔ حالانکہ میرے بیان سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ سندر کا ملا ہے، جو صحابہ کے خلاف بھی بولا ہے، اہل بیت کے خلاف بھی بولا ہے، اور بالخصوص امام حسین کے خلاف بولا ہے، جس کو مفتی فضل احمد چشتی کہتے ہیں۔ یہ اس کی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، اور کتاب میں بھی اس نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ساتھ اسی لیے رکھی ہے کہ شہزاد الحسن جیسے جو ہمیں کہتے ہیں کہ ملا کو پڑھو، تو آپ خود تو ملا کو پڑھو نا پہلے، خود تو ملا کو پڑھو نا پہلے۔ اس لیے اب جب وہ اس کے پاس یزید والے مسئلے کا جواب نہیں ہے نا، اب تحریک لبیک کے خلاف بولنا شروع ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں حسد، اللہ پاک حسد سے بچائے۔ میں مانتا ہوں کہ ملا بھی خادم ہے، بولو سبحان اللہ، دل نہ بولو، بولو سبحان اللہ۔ اور میں مانتا ہوں کہ ملا بھی خادم ہے اور خادم رضوی بھی خادم ہے، پر ملا خادم ہے یزید کا، خادم ہے حسین۔ کیا بات۔ باتیں کرنی آسان ہے، انہوں نے کفر کر دیا جی، انہوں نے لبیک کٹوا دیا، ملا کہاں سے کٹوایا ہے؟ ثابت تو کر، پہلے ثابت تو کر۔ یہ بخاری ہے، جب تو ثابت کرے گا میں تجھے بخاری دکھاؤں گا، اور تیرے اوپر بخاری ملا نے پہ گئی بھاری۔ تو بول لبیک کے بارے میں، کہتا نہیں الیکشن اور ووٹ جو ہے نا جی، الیکشن اور ووٹ یہ کفر ہے۔ یہ نعرہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، سنا ہے ملا کا یہ نعرہ؟ رخ ذرا ادھر بھی موڑے، اپنی جو فتووں کی مشین ہے ذرا ادھر بھی موڑ، یہ بریلی کے تاجدار کا خلیفہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ خاتم رضوی کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے ذرا فتوے کی مشین ادھر، پھر ہم دیکھیں کہ تیرے اندر کتنا وزن ہے اور تو کہاں تک بھاگتا ہے اور کہاں تک تو اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتا ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 241 پہ ووٹ اور الیکشن کے بارے میں فتویٰ لکھا ہوا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ملا ٹیم میرے متعلق زور لان کی کوشش کر دی ہے، ملا میرے والے پاسے تے تو تاں آئے گا جب میرے بیان کردہ مسئلے کا جواب دیں گا۔ اے جڑے میں تھلے بیان کیتے نے، بولو سبحان اللہ۔ ایک میں لبیک آنے دی طرف بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بولو خادم کے خادم بولو، او خادم کے خادم بولو۔ یہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو شخص امیدوار ہو
وہ خود مسائل شریعہ کا واقف کار ہو یا کم از کم اسمبلی اور کونسل کے اندر اسی مسلک کے معتمد اور مستند علماء اہل سنت کی ہدایات شریعہ پر اس کی ہر آواز کا دار و مدار ہو تو باخوشی اس کو ووٹ دے کر اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی اور کونسل میں بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ چنگا کر کے دکھاؤ جی۔ اور نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ بد مذہبوں کو ووٹ نہیں دینا تو ملا تو سن ناصر مدھاڑی نہ یاری لائی ہوئی ہے۔ بولو اسٹیج والے آپ بھی بولو سبحان اللہ۔ جس نے مرزا قادیانی کی تعریفیں کی ہیں، ناصر مدنی جس کو کہتے ہیں، اہل حدیثوں کا ملا ناصر مدنی جس نے مرزا قادیانی کی تعریفیں کی تھی اور اپنا بزرگ مانا تھا اور محترم مانا تھا، ملا سندروی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ناصر مدنی حق پرست بندہ ہے۔ ارے تجھے وہابی تو حق پرست نظر آتے ہیں، تجھے حسین اور حسینی حق پرست کیوں نہیں نظر آتے؟ تو یہ عزیزان گرامی، میں نے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور کچھ باتیں میں نے اس سے پہلے بھی کچھ بیانات کے اندر کر دی ہیں، اور چونکہ وقت کافی ہو گیا میں مزید آپ کا وقت جو ہے نہیں لینا چاہتا، بس اتنا آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے سخت الفاظ سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن چونکہ ادھر سے ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں تو حسینی ہیں، ہم بھی للکارنا جانتے ہیں۔ تسی جس میرے ڈھلے بول دو میں شک پہ جانا بھی تسی ادھے حسینی ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے پچھلے نے کو کیوں نہیں پہ بول دے؟ بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم سادات کے نوکر ہیں، علماء اہل سنت کے نوکر ہیں، اور بڑے بڑے سادات کو یہ بندہ اس نے بکواس بازی کی ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی آج تو یہ کہتا ہے نا کہ میں چکرے والے سیدوں کے خلاف ہوں۔ نا ملا تو چکر نہ دے سانو، تو سید نعیم الدین مراد آبادی جیسے سید کے خلاف بھی تو نے بکواس بازی کی ہے، اور سر سید احمد خان جیسے غیر سید کو تو نے سید بنایا ہے، اور تو نے غیر سید کو سید بنا کے سیدوں کے اوپر توپ رکھی ہے، اور تو نے یہ سمجھا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن ابھی سادات کے نوکر زندہ ہے، ہم بھاگنے نہیں دیں گے، ہم پوچھیں گے، احتساب ہوگا، حساب ہوگا، صحابہ پر جو الزام لگائے ان کا بھی حساب ہوگا۔ اور ہمیں کہتا ہے یہ رافضی ہے، نہ، ہم وہ ہیں، میں کہتا ہوں جملہ میرا نوٹ کرنا، جو عمر کے ذکر سے بھاگ جاتا، جب عمر کا ذکر آئے تو شیطان بھاگ جاتے ہیں، جب ابو بکر عمر کا ذکر آئے تو شیطان بھاگ جاتے ہیں، علی کا ذکر آئے تو منافق بھاگ جاتے ہیں، اور جب حسین کا ذکر آتا ہے یزیدی بھاگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ اور بھی کہہ دو کہ عمر کا ذکر آئے تو شیطان بھاگ جاتے ہیں، علی کا ذکر آئے